اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ الاحزاب کی آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت بینہ میں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے اور بہترین مثال ہے۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اعلیٰ معیار پر زندگی گزاروں اور سب سے بلند ترین معیار پر میں زندگی گزاروں اور سب سے خوبصورت اور سب سے نرالی زندگی میں گزاروں، تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے بلند ترین معیار زندگی کے گزارنے کا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اور وہ عجیب بات یہ کہ معیار تو سب سے بلند تر اور سب سے بالا ہے، لیکن آسان اور سہل اتنا کہ ہر آدمی اسے اختیار کر سکے۔ اس انداز زندگی کو اپنانے کے لیے نہ کوئی مال کی ضرورت ہے، نہ کوئی پیسے کی ضرورت ہے، نہ دنیا کے کسی اقتدار کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف اندر سے ہمت کی ضرورت ہے۔ غریب آدمی ہے تو وہ بھی اس معیار پر چل سکتا ہے، امیر ہے تو وہ بھی وہ معیار زندگی اپنا سکتا ہے، دیہاتی ہے تو وہ بھی اپنا سکتا ہے، شہری ہے تو وہ بھی اپنا سکتا ہے، اور بادشاہ ہے تو وہ بھی وہ زندگی اپنا سکتا ہے، غریب اور فقیر ہے تو وہ بھی وہ زندگی اپنا سکتا ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اولاد ہونے کی حیثیت سے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، قرابت داری کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ غرض ہر اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے پہلے تو یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تم سب کے لیے۔ پھر اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ غور فرمانے کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی وہ شخص اپنا سکے گا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو اور جس کا آخرت پر ایمان ہو۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے جو اللہ کو یاد کرتا ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگائے گا، وہ آپ کی زندگی کو سینے سے لگائے گا۔ دوسری آیت بینہ میں نے پڑھی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، قل، آپ اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھی اعلان ہے، یہ غیر مسلم اقوام کو بھی اعلان ہے، یہ یہودیوں کو بھی اعلان ہے، یہ نصرانیوں کو بھی اعلان ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا کہ ہم تو
دین عیسوی پر چلنے والے ہیں، دین موسوی پر چلنے والے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم دین موسوی پر چلنے والے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم دین عیسوی پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے نبی موجود ہیں نا، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا ہم اس زندگی کو اپنائیں گے۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو اب دین عیسوی راستہ ختم ہو گیا، اب دین موسوی والا راستہ ختم ہو گیا، اب ایک ہی راستہ رہ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود بھی ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی عبادات کو، اپنے عقائد اور نظریات کو میرے اس لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ سب چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ ایک آدمی عبادات میں اتباع کرتا ہے، نماز میں اتباع کرتا ہے، روزے میں اتباع کرتا ہے، وہ کہتا ہے معاشرتی زندگی میں میں رسم و رواج کو دیکھوں گا، مجھے اس معاشرے میں زندگی گزارنی ہے۔ سماج میں اپنا طریقہ دیکھوں گا، مجھے اپنے طرز پر زندگی گزارنی ہے، مجھے جناب یہاں کا ماحول دیکھ کر زندگی گزارنی ہے، مجھے سب کے ساتھ چل کر زندگی گزارنی ہے۔ کہاں جائے گا کہ عقائد کے اندر، کہاں جائے گا کہ عبادات کے اندر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، یہ معاشرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے، یہ تجارت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے، یہ سماج کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے۔ قیامت کے دن زندگی کا موازنہ ہوگا، حساب کیا جائے گا۔ ایک آدمی کہے گا کہ میں محمدی ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ساتھ اس شخص کی زندگی کا تقابل ہوگا۔ کہاں جائے گا؟ اس کے عقائد ذرا دیکھو کیسے ہیں۔ جی عقائد ٹھیک ہیں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد تھے ایسے ہیں۔ عبادات کیسی ہیں؟ ہاں عبادات بھی درست ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی طرح اس کی عبادات ہیں۔ معاشرت ذرا دیکھو، اس نے شادیاں کس طرح سے کی تھی، شادیاں کیسے اس نے کرائی تھی؟ نہیں، معاشرت میں تو یہ رسم و رواج کے تابع ہے۔ کہا جائے گا اس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کمزور پڑ گیا۔ نجات اتباع کلی پر ہے، نجات اتباع جزئی پر نہیں ہے۔ صرف ایک چیز میں اتباع کر لی، 50 چیزوں میں اتباع کر لی، ایک میں رہ گئی، تب بھی ناکامی ہے۔ فاتبعونی کا مطلب یہ ہوا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا وہاں میرا قدم پڑے، جہاں آپ کا قدم نہیں پڑا وہاں میرا قدم نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ہے اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماج کے اعتبار سے ایک بہترین معاشرے کے اعلیٰ کردار کے انسان سمجھے جاتے تھے۔ آج کی نشست میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سماجی زندگی سے متعلق مجھے چند باتیں عرض کرنی۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی تو سب سے پہلی وحی کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے۔ یہ ایک بہت تفصیلی روایت ہے، بخاری شریف کی شروع میں ہی یہ روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں جا کے رہتے تھے، کتنے دن رہتے تھے، اس وقت وہ مضمون مجھے ذکر کرنا نہیں ہے، اس
پوری حدیث میں سے ایک حصہ مجھے ذکر کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا، دیکھ کر کوئی گھبراہٹ کی سی کیفیت محسوس ہوئی۔ آپ گھر تشریف لے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، کمبل لے آؤ، میرے اوپر کمبل ڈال دو، کمبل ڈال دو۔ کمبل ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر نہ جاؤں، ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس قسم کی کیفیت ہو رہی ہے جیسے انسان کو بیماری میں خوف سا ہونے لگتا ہے، تو اس قسم کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محسوس ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی 40 سالہ زندگی کا نچوڑ 5 جملوں میں ذکر کر دیا۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تباہ نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کا مددگار اور حامی اور ناصر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے 5 باتیں گنوائی ہیں۔ لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحْمِ، اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے تھے۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا زمانہ شروع نہیں ہوا، 40 سال عمر پہنچ چکی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 سال کا زمانہ گزارا۔ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خدیجہ کا نکاح ہوا اور 40 سال میں آپ کو نبوت ملی۔ تو 15 سالہ زندگی کا نچوڑ اور 15 سالہ زندگی سے پہلے یوں کہہ لیجیے 40 سالہ زندگی کا نچوڑ حضرت خدیجہ نے یوں بیان فرمایا لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحْمِ، اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرنے والے۔ جو شخص صلح رحمی کرے گا معاشرے کے اندر اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ سماج کا پہلا فریضہ ہے سماج کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے تھے۔ آج ذرا اپنے گرد و نواح اور اپنی زندگیوں کا احتساب کیجئے اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے آج کون آپ سے ناراض ہے۔ کیا کوئی سگا بھائی آپ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیا سگی بہن آپ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیا چچا ماموں آپ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیا خالہ اور پھوپھیاں آپ سے کہیں ناراض تو نہیں ہیں؟ یا والد محترم اور والدہ محترمہ آپ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر ان افراد میں سے کوئی بھی فرد یا سسرالی رشتوں میں سے کوئی فرد آپ کے ساتھ ناراض ہے تو آپ صلح رحمی کرنے والے نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو وہ صلح رحمی کرے، صلح رحمی سے رزق میں برکت آتی ہے۔ آج رزق میں برکت کیوں نہیں؟ آج رزق کی تنگی میں کیوں لوگ مبتلا ہیں؟ اس لیے میرے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے جناب رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، حالات صحیح نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں پورے ملک میں مشکلات ہیں اور مشکلات کا سامنا ہے، لیکن میرا سوال پہلا یہ ہوتا ہے والدہ آپ سے راضی ہے؟ والد آپ کے راضی ہیں؟ چچا تایا ماموں خالائیں پھوپھیاں بہنیں بھائی سب آپ سے راضی ہیں؟ کہیں نہ کہیں رخنہ مل جاتا ہے کہ نہیں جی سب کو کون راضی کر سکتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے سب کو کون راضی کر سکتا ہے؟ ارے صلح رحمی نہیں کرو گے تو پھر طے شدہ بات ہے اللہ کی طرف سے رزق میں برکت نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی۔ راضی کرنا پڑے گا، راضی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چلو باقی سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے لیے آ جاؤ کہ میں طے کرتا ہوں کہ میرے دل میں جس کی نفرت ہے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ میں پہل کروں گا۔ کس کی سنت ہے؟ بولو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا جو میری سنت کو پسند کرے گا، میری سنت کو محبوب بنا لے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے میری سنت کو محبوب کیا، پسند کیا، اس نے مجھے پسند کیا، اور جس نے مجھے پسند کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بتاؤ کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہے جنت میں؟ سب چاہتے ہیں۔ جب سب چاہتے ہیں تو آؤ آج اس پہلی سنت کا احیاء کرتے ہیں اور اس سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ جو شخص ہم سے ناراض ہے معاشرے کے اندر، ہم پہل کریں گے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
وہ نہیں ہوتا نہ ہو، آپ ایک بار چلے جاؤ سلام کر لو، 2 بار چلے جاؤ سلام کر لو، 3 بار چلے جاؤ سلام کر لو، پھر سامنے آئے سلام کر لو، اس کا اپنا ایمان ہے، اگر وہ نہیں راضی ہوتا نہ ہو، آپ اپنی طرف سے اپنا حق پورا کر لو، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ یہ پہلی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کی صلح رحمی۔ نمبر 2، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ بوجھ اٹھانے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی بوڑھا آدمی راستے میں چل رہا ہے، کوئی بڑھیا راستے میں جا رہی ہے اور اس کے پاس بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ بوجھ اٹھا لیں، جناب بھائی صاحب کہاں پہنچانا ہے، بڑے میاں کہاں پہنچانا ہے، میں پہنچا دوں گا، یہ جوانوں کا کام ہے معاشرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اس طرح سے معاشرے میں گزری ہے، ہر آدمی کو آپ راحت پہنچاتے تھے۔ بازار کی طرف جا رہے ہیں، میں بازار جا رہا ہوں، اڑوس پڑوس سے پوچھ لیتے تھے کوئی سودا لانا ہے، کچھ منگوانا ہے، مجھے بتا دو، میں لے آتا ہوں۔ آپ تصور کریں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں تھے، جہاد میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا، خواتین ہی تھی، نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ روز چلے جاتے، جا کے خواتین سے پوچھتے کوئی کام تو نہیں ہے، کام ہو تو مجھے بتاؤ میں کر دوں گا۔ اور عجیب بات بتاؤں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی بکریوں کا دودھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر آ جایا کرتے تھے، کیونکہ گھر کی خواتین ذرا نہیں اچھی طرح سے نکال سکتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے گھر کی بکریوں کا دودھ بھی نکال کے آ جایا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں سماج۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی۔ اس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے دکھ میں شریک ہوتے تھے، ہر ایک کے غم میں شریک ہوتے تھے، ہر ایک کی مشکل میں اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ہم کیا آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوسی سے پوچھا کوئی چیز منگوانی ہے، میں جا رہا ہوں، میں لے آؤں گا؟ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ کوئی بڑا میاں، کوئی بڑے میاں جا رہے ہوں، کوئی بڑھیا جا رہی ہو، ہاتھ میں سودا ہے، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے کسی جوان نے اور گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوں تو ان جوانوں نے کہا ہو اماں ہمیں دے دیں، ہم پہنچا دیں گے؟ جوان کے لیے تو کرکٹ اہمیت رکھتا ہے اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بوجھ اٹھاتے تھے۔ کثیر العیال کوئی آدمی ہے جس کے بچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی دور میں آپ علیہ السلام کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک مالدار گھرانے سے نہیں تھا، غریب گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ یتیم تھے، والد محترم آپ کی حیات سے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی رخصت ہو گئی۔ 6 سال کی والدہ رخصت ہو گئی، 8 سال میں دادا چلے گئے، پھر چچا کے پاس آئے، چچا کے پاس آپ رہتے تھے، چچا کی تربیت میں آپ رہتے تھے، اور چچا بھی بہت کوئی صاحب مال نہیں تھے، ایک متوسط گھرانے کے فرد تھے، اور پھر چچا کی اپنی اولادیں تھیں اور ان کے اپنے اخراجات تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر کی سخاوت اور آپ علیہ السلام کے اندر کا مزاج یہ تھا کہ دوسروں کے کام کس طرح سے میں آؤں، یہ جذبہ ہر وقت ہوتا تھا۔ یہ ہے تحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ نمبر 3، وتکسب المعدوم، بے روزگاروں کو آپ کما کر دیا کرتے تھے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بے روزگاروں کو کمائی پر لگاتے تھے، بے روزگاروں کو کمائی پر کھڑا کرتے تھے۔ کیا آج معاشرے میں ایک محلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی غریب ہے، صاحب اولاد ہے، کوئی اس کی مزدوری نہیں ہے، کوئی اس کی ملازمت نہیں ہے، کیا محلے کے 10 افراد، چلو 10 نہ بن سکے 15 افراد، چلو 15 نہ ہو سکے تو 20 افراد مل جل کر کچھ رقم جمع کر کے ایک سبزی کا ٹھیلا ہی تو اس کو لگا کر دے سکتے ہیں، اور یہ نیت کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تھی، ہم نے اس لیے ایسا عمل کیا۔ بتاؤ کتنا اجر ہے، صرف نماز پڑھنا ہی تو ثواب نہیں ہے۔ یہ سماجی زندگی رسول اللہ کی زندگی تھی، آپ کی زندگی ایسی تھی۔
نبوت سے پہلے یہ حالات تھے آپ کے کہ آپ کیا کرتے تھے؟ صلح رحمی کرتے تھے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے تھے، اور چوتھی بات وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی کا کیا کہیے مہمان نوازی کا؟ جب بھی کوئی جناب سائل آ جاتا سوال کرنے والا تو آپ سائل کو واپس نہیں جانے دیتے تھے، خالی ہاتھ واپس نہیں ہونے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ آؤ بھائی کچھ ہے تو دے دو، نہیں ہے تو جاؤ میرے نام پر کہیں سے قرض لے لو، میرے نام پر کسی کے پاس سے قرض لے لو۔ ایسے حالات آئے کہ نو گھروں سے آپ نے پوچھا، کوئی شے نہیں ملی کھانے کو، کوئی شے دینے کو نہیں ملی، آپ نے کہا جاؤ میرے نام پر کسی سے قرض لے لو۔ اس قدر مسافروں کا، اس قدر مہمانوں کا، اس قدر آنے والوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور یہ جذبات پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی تھے۔ ایک مہمان آ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون اسے لے جائے گا؟ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں لے جانے کو تیار ہوں۔ وہ گھر میں لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، تھوڑی سی خوراک ہے جو آج رات ہم بچوں کو کھلائیں گے، خود کھائیں گے، وہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور بیوی سے کہا تم پکاؤ تو صحیح، پکاؤ اور جناب بچوں کو بھوکا ہی سلا دو۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا، مہمان کو بٹھا دیا گیا کھانا کھانے کے لیے، اور چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھتے ہیں اور چراغ بجھا دیتے ہیں تاکہ مہمان تسلی سے کھا لے، وہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور منہ ہلانے لگ گئے، ایسی آوازیں کرنے لگ گئے کہ جیسے میں بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کام اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کیا تھا۔ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ صبح یہ مہمان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی حاضر نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آیت لے کر آگے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، محمد رسول اللہ کے یار اور محمد رسول اللہ کے ساتھی اور محمد رسول اللہ کے رفقاء ایسے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنی ضرورت کو، میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں؟ بولو، اپنی ضرورت کو، خواہش کو نہیں، ضرورت کو۔ آج ہم اپنی خواہشات کو دوسرے کے لیے پیچھے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ گھر میں کھانا موجود ہے، خواہش ہے، چاہت ہے کہ آج باہر سے کچھ منگوا کے کھایا جائے، یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے۔ اچانک کوئی سائل آ گیا، کوئی حاجت مند آ گیا جس کے گھر میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔ کون مسلمان آج اس معاشرے کا ہے کہ جو اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ دے، کہے ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے، یہ جو ہماری خواہش ہے اس خواہش کو ہم پورا کرنا چھوڑ دیں، اس کو ہم قربان کر دیں، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پھر فتویٰ سن لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے۔ کون؟ اللہ کے رسول۔ فرمایا جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور پڑوسی اس کا بھوکا سو رہا۔ یہ تہجد گزار بھی ہے، یہ فجر میں تلاوت بھی کرتا ہے، یہ اشراق اور چاشت بھی پڑھتا ہے، یہ بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، لیکن یہ آج رات کو اس طرح سے سو رہا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی۔ آپ نے یوں سماج بتایا۔ اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور بڑی بڑی مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ 5 باتیں گنوائی ہیں، اور قربان جاؤں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مکی دور میں جب حالات سخت ہو گئے، ہجرت کا ارادہ کر کے وہ بھی حبشہ کی طرف جانے لگے، اور جناب مکہ چھوڑنے کو ارادہ کیا اور باہر نکل گئے۔ راستے میں ایک سردار مل گیا، ابھی وہ سردار مسلمان نہیں تھا، قریش کا سردار تھا، ابن الدغینہ۔ ابن الدغینہ نے پوچھا ابو بکر کہاں آپ کی قوم یہاں اللہ کی بندگی نہیں کرنے دے رہی ہے اور میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں حبشہ کی طرف۔
تو ابن الدغینہ نے کہا کلا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مثلک لا یخرج ولا یخرج، اللہ کی قسم تیرے جیسا آدمی نہ یہاں سے جائے گا اور نہ اسے جانے دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے بھی وہی صفات گنوائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خدیجہ نے گنوائی تھی۔ کہا لأنک تصل الرحم، اس لیے کہ ابو بکر تو صلہ رحمی کرنے والا آدمی ہے، وتحمل الکل، اور تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، اور وتقرئ الضیف، اور تو مہمان نوازی کرنے والا ہے، وتکسب المعدوم، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے والا ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور پریشانیوں پر دوسروں کی مدد کرنے والا ہے۔ ہماری سوسائٹی سے ایسا نیک آدمی نکل گیا تو یہ ہمارے لیے بد نصیبی نہیں ہے تو اور کیا؟ ابو بکر تیرے جیسا آدمی ہم نہیں جانے دیں گے۔ ایسے پاک صاف شخص کا سوسائٹی میں ہونا سوسائٹی کے لیے خیر ہے۔ ایک کافر یہ فیصلہ کر رہا ہے، لیکن بہرحال آج جس ماحول میں ہم گزرتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، آج ناصحین کو، نصیحت کرنے والوں کو، آج خیر خواہی رکھنے والوں کو کون پسند کرتا ہے؟ آج دین کی بات کرنے والوں کو کون پسند کرتا ہے؟ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پرچار کرنے والے کو کون پسند کرتا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ سماج تھا۔ اور سنیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے سماجی زندگی اس طرح سے بتائی۔ آپ نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو، اے اللہ کے رسول ہمارے گھر تنگ ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے گھر تنگ ہیں اور گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی ساتھی ملنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی صاحب ملنے کے لیے آ جاتا ہے، اور ہمارے گھروں میں بیٹھانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی باہر بیٹھ جاتے ہیں، چوراہوں پر، چوکوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر باہر بیٹھنے کی نوبت آئے تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ کس کے حقوق؟ ارے راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ اللہ کے رسول راستے کے کیا حقوق ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، نظر نیچی کر لینا۔ یہ جوان جو آپس میں مل بیٹھتے ہیں راستوں میں، اس لیے کہ جناب یہ ساری تفریح جو راستوں میں بیٹھ کے چوکوں میں، چوراہوں میں، تھلوں میں کرتے ہیں، یہ گھر میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری تفریح ماں باپ گھر میں نہیں کرنے دیتے تو یہ باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ان جوانوں کی نظریں وہاں جھکی ہوتی ہیں؟ کوئی ماں بہن وہاں سے گزرے، نظر اس کی نیچی ہو جانی چاہیے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ آج کسی دوسرے کی بیٹی گزر رہی ہے، دوسرے کی ماں اور بہن گزر رہی ہے، کل اسی جگہ سے میری بیٹی اور میری بہن بھی گزر سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا غض البصر، نظریں نیچی کرا کرو راستے میں۔ کف الاذی، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا کرو۔ یہ آپ علیہ السلام کا سماج ہے، سماجی زندگی یوں سمجھائی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا کرو۔ جس نے پتھر ہٹا دیا، جس نے کوئی کانٹا ہٹا دیا، جس نے کوئی لکڑی ہٹا دی، فرمایا اس کا یہ عمل صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ قربان جاؤں، آپ نے صدقے کی کئی قسمیں بتائی، یہی صدقہ نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کریں تو صدقہ ہے، نہیں، فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی تو صدقہ ہے۔ تو پھر راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اپنی گلی کو گندا رکھنا کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اپنی گلی سے پانی بہا دینا، کیچڑ کر دینا، نمازیوں کی نمازیں خراب ہوں، کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ پھر اوپر تیسری اور چوتھی منزل سے، واش روم سے، غسل خانے سے گندا پانی جناب نیچے بہ رہا ہو اور نیچے گزرنے والے کی کپڑوں پر چھینٹیں پڑے تو یہ کتنا ثواب کا کام ہے؟ یہ کیوں اپنے لیے عذاب مول لے رہا ہے؟ یہ کیوں جہنم کا عذاب اپنے ساتھ لے رہا ہے بلا وجہ کے؟ کیا تو چار پیسے خرچ کر کے لائن کو درست نہیں کر سکتا؟ سیوریج کو درست نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سماج کی زندگی بتائی ہے کہ تمہارے عمل سے کسی کو کیوں اذیت ہو؟
تمہارے عمل سے کسی کو کیوں تکلیف ہو؟ قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج. آپ نے کیا زندگی بتائی پڑوسی کے حقوق. کہا پڑوسی کے حقوق کیا ہیں اللہ کے رسول؟ کہا اگر پڑوسی مر جائے تو جنازے میں جاؤ, اگر بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر لو, اور اگر وہ تجھ سے قرض مانگے اور صحیح جائز چیز کے لیے قرض مانگے, آپ کے پاس دینے کی استطاعت ہے تو اس کو قرض دو. اگر وہ گھر سے غائب ہو تو اس کے گھر کی نگہداشت کرو, اگر وہ گھر میں موجود ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. اور اگر تم باہر سے کوئی چیز لے کر آئے ہو کھانے کے لیے تو اس میں اپنے پڑوسی کا حصہ رکھو, اور اگر پڑوسی کا حصہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو چھپا کر لاؤ پڑوسی کے بچے تاکہ نہ دیکھیں. یہ زندگی آپ نے بتائی ہے. ہم تو دکھا کے لاتے ہیں, پتہ چلے کہ مالدار آدمی ہے, کھاتا پیتا آدمی ہے, میں کوئی غریب آدمی تھوڑا ہی ہوں. ہم تو گاڑی لے کے آتے ہیں تو پتہ چلے کہ واقعی جناب رات 2 بجے کا وقت ہے, تب بھی اس نے ہارن دینا ہے, خوب دینا ہے, پورے محلے کو جگانا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کیسے بتائی ہے. ٹھیک ہے تمہاری بیوی گھر میں منتظر ہوگی, آپ کا انتظار کر رہی ہوگی, لیکن پڑوسی تو سو رہے ہیں. کتنے لوگ آرام کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو صبح سویرے ڈیوٹی پر جانا ہے, وہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے آرام نہیں کرے گا تو صبح کیا ڈیوٹی کرے گا وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سماجی زندگی بتائی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر بتلایا کہ تمہاری ہانڈی سے پڑوسی کے گھر میں خوشبو بھی نہ جائے. اگر جاتی ہی ہے خوشبو تو اس ہانڈی میں پڑوسی کا حصہ رکھو, اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر اس کی خوشبو باہر نہ جائے. پھر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر رد السلام, سلام کا جواب دینا یہ بتایا. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ کوئی تبلیغی جماعت ہی کا فریضہ تو نہیں ہے, یہ کوئی مولوی ہی کا فریضہ تو نہیں ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی بتائی ہے کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح میں نیکی کی بات کرتا رہے اور گناہوں سے لوگوں کو روکتا رہے. یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے, اور جو مجھے اور آپ کو کوئی نصیحت کرے اور نیکی کا حکم کرے تو مجھے خوشی سے قبول کر لینا چاہیے. میں یہ نہ کہوں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے, اور آئندہ اگر تم نے نصیحت کی تو میں ایسی کر دوں گا. نہیں, کیوں بھائی؟ آج بہت سارے لوگ نصیحت کرنے سے اس لیے کترا جاتے ہیں کہ نصیحت کا ماحول نہیں رہا ہے سامنے. اگلے والا الجھ جاتا ہے, جوان بدتمیزی پہ آ جاتا ہے, لڑنے پر جوان آ جاتا ہے. یہ کیا جوان کی زندگی ہے؟ اگر یہ جوان اس زمانے میں اپنے بوڑھوں کی خدمت کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سماجی زندگی جوان کو بتائی ہے. کہا کہ آج اگر یہ بوڑھوں کی خدمت کرے گا, کل جب یہ بوڑھا ہوگا تو اللہ پاک اس ایک جوان کو مقرر کر دے گا جو اس کی خدمت کرے گا. آج جوان کو اپنی جوانی پر ناز ہے, اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ ہے, اور یہ بوڑھوں کو لتاڑ دیتا ہے, اور یہ بوڑھوں کو جناب برا بھلا کہہ دیتا ہے, اور یہ باپ کو ڈانٹنے سے شرماتا نہیں ہے, یہ دادا کو ڈانٹنے سے شرماتا نہیں ہے, یہ پڑوس کے سفید ریش آدمی کو ڈانٹتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اجلال اللہ, اللہ کا احترام, اللہ کی تعظیم میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی سفید ریش آدمی کی تعظیم کرے, یہ گویا کہ اللہ کا احترام کر رہا ہے. آپ نے یوں معاشرے میں بزرگوں کو عزت دی ہے, اس طرح سے سماج میں آپ نے بڑوں کو عزت دی ہے, پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں, صلح رحمی کرنے کی تاکید کی ہے, صلح باہمی صلح کی تاکید کی ہے. یہ سماج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 2 آدمی معاشرے میں آپس میں لڑ گئے ہیں, پڑوس میں 2 آدمی آپس میں لڑ گئے, عزیزوں اور رشتہ داروں میں لڑ گئے, میں یہ نہ کہوں میرا کوئی کام نہیں ہے, لڑیں مریں جو جائیں جہاں جائیں, میرا کوئی سروکار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, الاصلاح ذات البین, 2 روٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان میں صلح کرا دینا, یہ نفلی نماز سے, نفلی روزے سے بڑھ کر نیکی ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ اسی نیکی کو کرنے کے لیے آپ اپنے محلے سے باہر تشریف لے گئے, اور وہاں مسجد قبلتین, آج بھی وہ مسجد موجود ہے جہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی, اور اسی نماز کے دوران
تبدیلی قبلہ کا حکم آیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز حکم آیا فول وجہک شطر المسجد الحرام، اب بیت اللہ کی طرف آپ رخ کیجئے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی تمنا تھی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی، لہٰذا آپ کی تمنا اللہ نے پوری کر دی اور حکم آ گیا اب بیت اللہ کی طرف رخ کیجئے۔ یہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ 2 قبیلوں میں صلح کرانے کے لیے آپ گئے ہوئے تھے، 2 قبیلوں میں صلح کرانا۔ تو دیکھو نا، اپنے گرد و نواح میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں دیکھو، جہاں کوئی 2 آدمی روٹھے ہوئے ہیں تو صلح کرانا کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کرائیں گے یہ سارے انشاءاللہ؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا ہمیں کوئی نہیں حکم ہے تمہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ارے تمہیں حکم ہے اللہ کا کہ 2 بھائیوں کے درمیان میں صلح کرایا کرو۔ یہ 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح اس لیے حکم ہے کہ 2 آدمیوں کا تنازع 2 آدمیوں میں نہیں رہتا، یہ 2 خاندانوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر مالیات گرد و نواح کا جو ماحول تھا، اس ماحول کو آپ علیہ السلام نے کس قدر سنوارنے کا، یہ بھی سماج کا حصہ ہے، یہ بھی سماج کا حصہ ہے، گرد و نواح کے ماحول کو بہتر بنانا۔ آپ علیہ السلام نے کہا درخت لگایا کرو، ماحول اس سے بہتر ہوتا ہے، اور جب تک وہ درخت لگا ہوا ہے اس سے کوئی جانور یا انسان پھل کھائے گا یا اس کے سائے کے نیچے آرام کرے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا، آلودگی تاکہ نہ پیدا ہو۔ یہ آپ علیہ السلام نے یہ سماجی زندگی سمجھائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا۔ آپ کی گلیاں، آپ کے چوک، آپ کے چوراہے، آپ کے سڑکیں، آپ کے باہر کے ماحول گندے کچرے نہ پڑے ہوئے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی اور پاکی اور صفائی رکھنا یہ نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ آپ کا گھر بھی صاف ستھرا ہو، آپ کا صحن بھی صاف ستھرا ہو، صحن سے باہر کی جگہ بھی صاف ستھری ہو، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے حالات کو اگر ہم دیکھیں کہ جناب، تو بھائی اپنے گھر کی صفائی، اپنے گھر کے سامنے سے کس نے ہمیں صفائی کرنے سے روکا؟ یہاں جو گندگی پڑی ہوئی ہے، غلاظت پڑی ہوئی ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، اسے تو میں صاف کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی۔ بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے میں نے سماجی پہلو آج ذکر کیا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں دنیا کے سکون کی بھی ضمانت ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔